بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی پاکستانی ہیں، کمیونٹی ہے مسلم، اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے پاکستان کی طرف سے نیکی کی اور خیر کی دعا کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے بہت اہم موضوع چھیڑنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بجٹ کے نام کے اوپر فراڈ ہوا ہے، یہ فراڈ کوئی سیاسی بات نہیں میں کر رہا، میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ فراڈ یہ ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے لیے ایک میزانیہ ہوتا ہے جو پورے سال کا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے پروجیکٹ کیے، اتنے ہمارے پاس پیسے ہوں گے اور ان کے اتنے اخراجات ہوں گے اور یہ خسارہ ہوگا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ میں نے موٹی بات کر دی آپ کو۔ اس کو کہتے ہیں فائننس ایکٹ، جو ایک سال کے لیے پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی سے، اور سینیٹ آف پاکستان کو وہ بھیجا جاتا ہے فوری طور پر۔ 14 دن کے اندر سینیٹ آف پاکستان نے وہاں سے لکھ کے اپنی پروپوزل دینی ہوتی ہیں، جو قومی اسمبلی میں ڈسکس کیا جانا بہت ضروری ہے۔ آئینی تقاضا میں بتا رہا ہوں، آئین توڑ دیا گیا ایک دفعہ پھر، اور اس کو مسل دیا گیا ہے کئی بار پہلے بھی مسئلہ گیا جب سے امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہوا، دوسرا یہ کہ تنخواہ داروں کو کہا گیا تھا کہ ہم نے اب اتنا 1 ملین تک کر دیا اور آپ سے ہم کچھ نہیں لے رہے۔ تنخواہ داروں کی تنخواہ کے اوپر کس طرح سے ڈاکہ پڑا ہے، جو سیلریڈ فکس انکم گروپس والے ہیں، اور ان کے لیے میں بات کروں گا دوسری۔ اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کر کیا رہے ہیں کہ ان کو NRO ملتا ہے، اور NRO کے ذریعے سے اپنے حصے کے پیسے جو پیسے نکلتے ہیں وہ باہر بھجوا دیے جاتے ہیں، باہر سے آنے والے پیسے وہیں پہ اپنے وصول کر لیتے ہیں، اور باقی قرض آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں سوال کی طرف جو بہت پوچھا جا رہا تھا، اس سوال کا جواب میں آپ کو فوراً دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان، میں نے کہا تھا واپس آئے گا، عمران خان واپس آ گیا۔ آج عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف 2 جولائی کو ہفتے والے دن پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں پاکستان کے لوگوں کو بلا کے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کر رہے ہیں۔ جو اگلا لائحہ عمل ہے اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے کئی پرت ہیں، وہ عمران خان کا اختیار ہے، وہ خود بتائیں گے، لیکن میں آپ کو 2-3 اشارے پھینک دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر یہ حکومت، جس کے بارے میں دیکھیں الزام یہ تھا کہ عمران خان کو انگلی سے پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ انگلی سے پکڑ کے چلا رہی تھی اور عمران خان اس کی وجہ سے کامیاب تھا یا کسی کی مدد سے کامیاب تھا، اللہ میاں کے علاوہ اور عوام کی دعاؤں کے علاوہ، تو پھر یہ کیوں نہیں چل رہے جو سیدھے کہتے ہیں کہ ہمیں لائے ہو تو اب ہمیں بٹھاؤ نا، ہمیں بٹھایا تو اب ہمیں چلاؤ نا، ہمیں چلایا ہے تو اب ہمیں بچاؤ نا لوگوں کے غیظ و غضب سے جو اس وقت ان کو پیچھا کر رہا ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں، اور ہر لمحے کے لیے پیچھا کر رہا ہے۔ اب ایک پہلو اس کا یہ ہے، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، اس نے جانا ہے اور جتنا ٹائم ٹھہریں گے بے توقیر ہوں گے، اور عزت پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس کتنی عزت ہے، کہ کیا کیا حرکتیں یہ سارے کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت ساری ٹریڈ سے متعلقہ، بہت ساری انڈسٹری سے متعلقہ، بہت ساری ٹریڈرز سے متعلقہ، بہت ساری تاجروں سے متعلقہ جو تنظیمیں ہیں وہ رابطہ کر رہی ہیں، اور وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں بڑی پرشیت کے ساتھ کہ آپ بے شک گھر بیٹھ جائیں، ایک دفعہ آپ کال دیں آپ شٹر ڈاؤن کی، تاکہ ہم پورا ملک میں پہیہ جام کریں۔ یہ مطالبہ بہت زوروں سے زور پکڑا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کل شام کو ملنے کے لیے میرے لا آفس میں آئی تھی، اور آج بھی دن کو لوگوں نے رابطے کیے، اور بے شمار رابطے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سیکریٹریٹ سے اور دوسری لیڈرشپ کے ساتھ بھی۔ اب سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ عمران خان کیوں دوبارہ نکل رہے ہیں۔ وہ اس لیے دوبارہ نکل رہے ہیں کہ پاکستان کو 10 ہفتے کے اندر ایک قبرستان بنا دیا گیا معیشت کا۔ 10 ہفتے کے اندر 45% گیس بڑھ گئی ہے۔ 10 ہفتے کے اندر بجلی ناقابل برداشت اس کی قیمتیں ہوں گی۔ 10 ہفتے کے اندر پاکستان کے اندر تیل کی قیمتیں اتنی بڑھی ہیں جتنی پہلے نہیں بڑھی تھی، اور اگر یہ حکومت 10 ہفتے اور گزار جاتی ہے تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کہاں جا کے کھڑا ہوگا۔ اور اس کا جو ڈیزائن ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے، 4 وارن کرنا، گھنٹی بجانا، جس طرح 5 وقت مؤذن بلاتا ہے اسی طرح حق کی طرف بلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں یہ پھر بات کہنے لگا ہوں کہ اس کے 2 ہی صرف مقاصد حاصل کرنا، ایک اسرائیل کو تسلیم کروانا، بھارت کے لیے راستہ کھول دینا سارا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جب یہ پاکستان اکانومی کے اعتبار سے اللہ خیر رکھے، لیکن وہ ڈوبنے کے قریب اس کو لے جانے کے بعد وہ یہ کہیں گے جی کہ اب آپ کے جو اثاثے ہیں وہ ان وسائل کے اندر آپ ان کا تحفظ اکیلے نہیں کر سکتے۔ اگلی بات میں نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صرف معاشی صورتحال ہو
تو آج انہوں نے پیٹرول چونکہ نہیں ہے اور لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لاک ڈاؤن کر دیا ہے سری لنکا نے، اور اگر اثاثے ان کو خدشہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے یوکرین میں دیکھ لیں پچھلے پورے ڈنبس کے ایریا میں اور اس سے پہلے کریمیا کے ایریا میں، اور کیا ہو رہا ہے؟ سارا یورپ، پورا برطانیہ، سارا امریکہ، سارا فرانس، سارا کینیڈا فور دیٹ میٹر، آسٹریلیا، سارے مل کے صرف اس جنگ کے تماشائی ہیں، کوئی فریق بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا کہ باہر سے کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ عمران خان نے جو آواز دی ہے، میں اس کے بارے میں ٹرکش ایک ہسٹری کا آپ کے سامنے میں نمونہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وی بیکم کریزی وین اٹ از وار اینڈ ایوری بڈی فرام دی ہاؤس، وہ بچہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ہمارا جذبہ اور جنون کریز کی حد کو بھی کراس کر جاتا ہے جب ملک کے لیے جنگ لڑنے کا۔ یہ انہوں نے جو اردوان صاحب کو بچانے کے لیے جب باہر نکلے تھے، اس وقت یہ نعرہ ترکی میں بہت مشہور ہوا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مرسیڈیز ٹینک کے نیچے چلی گئی تھی۔ اس وقت پاکستان کو بچانے کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے، اس لیے وہی ترکوں کا طریقہ کہ کوئی بزرگ بھی گھر میں نہ بیٹھے، کوئی خاتون بھی گھر میں نہ بیٹھے، کوئی بچہ بھی گھر میں نہ بیٹھے، کوئی بچی بھی گھر میں نہ بیٹھے، اور سارے کے سارے نکلیں۔ یہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح اس زمانے کے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، وہ کہتے تھے اچھا جی آپ جائیں اور آپ کا خدا جانے، اور آپ کی لڑائی کامیاب ہو گئی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر اس لڑائی میں کامیابی نہ ہو سکی تو ہمارے پاس سامری اور سونے کا بچھڑا تو اس وقت لندن میں بیٹھا ہوا ایک اور سونے کے بچھڑے کا جو لیپ پالے کا، وہ دونوں کیا کیا سیریں کر رہے ہیں اور کتنے شرمندہ نظر آتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے جو جہاں پہ ہوتے تھے بیچارے بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑے انہوں نے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سارے باہر نکلیں۔ پھر وہ طبقات جن کے مفادات کے اوپر زد پڑ رہی ہے، وہ مصلحت کوشی کا کوئی مظاہرہ اس وقت وہ قابل برداشت نہیں ہوگا تاریخ کے اندر۔ اس لیے تاریخ لکھنے کے لیے بی کاؤنٹڈ، آپ رائٹ اور صحیح طرف آ کے کھڑے ہوں، بی کاؤنٹڈ دیٹ اینڈ اسپیک اپ، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے جہاں اب تک تیری ہے، بول کے ستواں جسم ہے تیرا، بول زباں اب تک تیری ہے۔ اس کے لیے آ رہا ہے آپ کا کپتان، آپ کا عمران، آپ کا خان، ایک دفعہ پھر 2 جولائی کو انشاءاللہ العزیز پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 1200 ارب کا، میں نے کل آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھی تھی، اس کے قانون کو چیلنج کیا گیا۔ اس قانون کے چیلنج کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ اس کو پرائرٹی پہ عدالت سے درخواست ہو کہ وہ سنا جائے، اور فوری طور پہ وہ سارے کے سارے چور اور ڈاکو جن کو کل میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے، جن کو فائدہ ملنے لگا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیلر میڈ قانون، اس کی کوئی گنجائش کسی سماج کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ پاکستان کے اندر وہ قابل برداشت ہو سکتا ہے کسی بھی طور پہ۔ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ دیا، وہ پہلو یہ ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آئین کس طرح سے توڑا گیا۔ آئین اس طرح سے توڑا گیا کہ انہوں نے جو بجٹ دیا تھا، آپ ڈاکیومنٹ نکال کے ذرا ضرور دیکھیے گا، بجٹ جو دیا وہ کوکومو والے نے اور امپورٹڈ نے اور بھاگے ہوئے نے، وہ بجٹ اس پہ لکھا ہوا تھا پروویژنل بجٹ، اور پروویژنل چھوٹا انہوں نے لکھ دیا، لوگوں نے غور ہی نہیں کیا۔ پروویژنل عبوری بجٹ نہیں ہو سکتا۔ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا تب بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ اسمبلی نہیں ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پریزیڈنشیل ریفرنس گیا تھا 186 آرٹیکل کے نیچے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پچھلا بجٹ ہم اگلے سال کے لیے مان لیتے ہیں، درمیان میں اسمبلی آئی جس نے آ کے پاس۔ پروویژنل بجٹ نہیں ہو سکتا۔ آئین یہاں توڑا انہوں نے، بجٹ کے میں صرف معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا آئین یہ توڑا کہ انہوں نے بجٹ آنے کے فوراً بعد چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں۔ چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کے بعد یہ دوسری بار انہوں نے آئین توڑا، اس لیے کہ جو بھی کوئی آپ ٹیکسیشن کسی جگہ کے اوپر، سیس کسی جگہ کے اوپر، لیویز کسی کی جگہ کے اوپر آپ لگاتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ قانون کی بات بھی نہیں ہے جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر آپ کسی جگہ کے اوپر بھی جا کے کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ تو انہوں نے ٹیکس لگایا پارلیمنٹ میں گئے بغیر۔ آدھی رات کو آپ نے دیکھا کہ جو مڈ نائٹ جیکال بیٹھا ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے آپ کی بربادی نکال دی ہے، معیشت کی بھی اور پاکستان کی معاشرت کی بھی اور آپ کے گھر کی بھی اور آپ کے گھر کے چولہے کی بھی۔ یہ دوسری دفعہ انہوں نے آئین توڑا۔ تیسری دفعہ آئین اس طرح سے توڑا
کہ جو فائننس ایکٹ ہے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے. یہ 2 دن پہلے والی جب 24 گھنٹے پہلے والی جب پاکستان کی ساری مارکیٹ کریش کر گئی تھی, اور اس کے بعد ایک بربادی کی پوری داستان ہے جو لکھے جا رہے ہیں, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے جس طرح کہا, میں دہرانا چاہتا ہوں جان بوجھ کے کہ جو روکنے والے ہیں وہ سارے کے سارے پتہ نہیں کہاں ہیں. اسی لیے عمران خان کہتا ہے گھر کے اندر اگر ڈاکو آ جائیں تو پھر کسی کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے, بلکہ چوکیداری کرنی چاہیے, فرض ادا کرنا چاہیے سب کو مل کے اپنا. اب یہ تیسری دفعہ آئین اس طرح سے ٹوٹا کہ قومی اسمبلی ایک طرف انہوں نے بجٹ پیش کیا اور دوسری طرف ساتھ ہی جو سینٹ کا اجلاس تھا اس کو انہوں نے پروروگ یعنی کہ وہ مؤخر کر دیا اور اس کو ختم کر دیا. یہ آئینی ضرورت ہے. چوتھی جگہ آئین اس طرح سے انہوں نے توڑا. آئینی ضرورت ہے کہ جو ضمنی بجٹ بھی ہو تو اس کی فائننس بل جو سپلیمنٹری بل جس کو کہا جا سکتا ہے اس کی کاپی جا کے سینٹ آف پاکستان کو دی جاتی ہے. پھر سینٹ آف پاکستان کی کمیٹی بیٹھتی ہے جس میں ساری سیاسی جماعتیں اور جتنے بھی ممبران ہیں انڈیویجولی بھی وہ اس میں اپنا اپنا حق ادا کر سکتے ہیں کہ قوم کو یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ملنا چاہیے, یہ نکالنا چاہیے, یہ ڈالنا چاہیے, اور اس طریقے سے آگے بجٹ کو چلانا چاہیے. وہ ساری تجویز دیتے ہیں. وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. اب جو آخری میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, یہ پوری سیریز ہے ایک آئین توڑنے کی, اور مشرف نے تو صرف ایک جج کو ہٹایا تھا اور اس کے گروپ کے ججز کچھ ہٹے تھے تو اس کو سزائے موت ہو گئی. یہ تو میرے خیال میں ایک سزائے موت تو نہیں ہوتی اگر کوئی آئین کے اوپر اس وقت, اور یہی تھے بے شرم جنہوں نے وہ کیس کیا تھا اور خود آئین توڑ رہے ہیں. اب ان کے خلاف کب وہ سارے آرٹیکل 6 کے کیسز آئیں گے, یہ پھر میں آپ کے سامنے سوال چھوڑ جا رہا ہوں. آپ ایک شخص جس نے ایک جج ہٹایا اور اس کے گروپ کے کچھ جج ہٹائے, سارے نہیں ہٹائے, اگر اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے تو 6 دفعہ ایک بجٹ کے حوالے سے آئین توڑنے والوں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ آئی لیو اٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. آپ اور قدرت کے انتقام پہ. خوشی میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے رکھے, صحت سے رکھے اور حلال کا رزق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.